اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ سمبھاجی شیواجی 1091 ہجری بمطابق 1680 عیسوی میں 53 سال عمر پا کر بعارضہ تپ انتقال کر گیا۔ اس کے انتقال کے بعد سمبھاجی اس کا جانشین ہوا۔ پہلے پڑھ چکے ہو کہ پہلی مرتبہ جب راجہ جے سنگھ کے ذریعے سے شیواجی نے معافی مانگی تھی تب بھی سمبھاجی کو 5000 منصب عطا ہوا تھا۔ اس کے بعد باپ کے فرار ہونے سے چند روز بعد باپ کے ساتھ جا ملا۔ پھر جب راجہ جسونت سنگھ کے ذریعے صلح ہوئی تو پھر سمبھاجی کو 5000 منصب، راجہ کا خطاب اور صوبہ برار عطا کیا گیا۔ لیکن شیواجی کے انتقال کے بعد ایک طرف تو اپنی آوارگی اور تباہ کاریوں کے باعث وہ اپنی قوم کو خوش نہیں رکھ سکا، علاوہ ازیں اس نے استقلال حاصل کرتے ہی برہان پور پر دفعتاً حملہ کر کے نہایت سفاکی اور بے دردی سے تمام شہر کو لوٹا اور آگ لگا دی۔ علماء و مشائخ برہان پور نے ایک محضر تیار کر کے عالمگیر کے پاس بھیجا کہ یہ ملک دارالحرب ہو گیا اور اب یہاں جمعہ اور جماعت جائز نہیں۔ عالمگیر نے اب تک بذات خود مرہٹوں کی شرارت پر توجہ نہیں کی تھی، لیکن اس کے جواب میں لکھا کہ میں خود آ رہا ہوں۔ چنانچہ 1092 ہجری میں وہ خود دکن پہنچا۔ شہزادہ محمد معظم کو مرہٹوں کو استحصال کے لیے روانہ کیا۔ معظم شاہ مرہٹوں کا تمام قلعہ پامال کرتے ہوئے انتہائی حد تک پہنچ گیا، مگر آب و ہوا کی خرابی اور رسد کی نایابی کے باعث ہزاروں آدمی اور مویشی تباہ ہو گئے۔ بالآخر عالمگیر نے اس کو واپس بلا لیا۔ پھر وقتاً فوقتاً فوجیں متعین ہوتی رہیں، مگر چونکہ حیدرآباد سے ان کو خفیہ مدد ملتی رہتی تھی، اس وجہ سے عالمگیر نے پہلے حیدرآباد پر حملہ کر کے ممالک محروسہ میں داخل کر لیا۔ اس کے بعد 1101 ہجری میں مقرب خان کو سمبھا کی سرکوبی پر مامور کیا، جس نے بہت تیزی کے ساتھ حملہ کر کے سمبھا کو با اہل و عیال گرفتار کر لیا۔ چونکہ سمبھا سخت سفاک اور ظالم تھا اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو بھی اس کی سفاکیوں اور بے رحمانہ غارت گریوں سے نالاں تھے۔ جب اس کی گرفتاری کی خبر مشہور ہوئی تو تمام ملک میں خوشی کے غلغلے بلند ہوئے۔ جب وہ پابائے زنجیر عالمگیر کے دربار میں روانہ کیا گیا تو راہ میں جدھر گزر ہوتا تھا شریف عورتیں گھر سے نکل آتی تھیں اور خوشیاں کرتی تھیں۔ اس مرتبہ بھی اگر سمبھا قدیم چاپلوسی سے کام لیتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست کا جذبہ اس وقت کار فرما نہ ہوتا، اور در عفو لذت است کہ در انتقام نیست کا کریمانہ لطف بے مزہ ہوتا۔ مگر افسوس اس نے دربار میں حاضر ہو کر کسی قسم کی ملائمت کے بجائے عالمگیر کو رو گالیاں دی۔ اس صورت میں عفو درگزر سے کام لینا وقار سلطنت کو برباد کر دینا تھا۔ مجبوراً عالمگیر کو وہ معاملہ کرنا پڑا جو اس نے اپنے 50 سالہ دور حکومت میں کبھی بھی کسی کے ساتھ نہ کیا تھا، یعنی زبان اور آنکھیں نکلوا کر اس کو قتل کرا دیا۔ لیکن پھر فوراً لطف و کرم کے فطری جذبے نے عالمگیر کو مغلوب کیا، اور اس مغلوبیت میں اس نے وہ کیا جو حزم و احتیاط کے قطعاً مخالف تھا، یعنی اس 7-8 سالہ بچے ساہو کو جو اپنی ماں کے ساتھ گرفتار ہوا تھا 7000 منصب اور راجہ کا خطاب دیا، اور اس کی سرکار قائم کر کے دیوان اور بخشی مقرر کیے، اور حکم دیا کہ اس کا خیمہ ہمیشہ شاہی خیموں کے ساتھ ایستادہ کیا جائے۔ اس کے چھوٹے بھائیوں یعنی مدن سنگھ اور اودھے سنگھ کی بھی اسی طرح قدر افزائی کی۔ بلا شبہ یہ بڑی فیاضی کا کام تھا، مگر دور اندیشی سے دور تھا۔ خانی خان نے سچ لکھا کہ یہ افعی کشتن و بچہ اش را نگہ داشتن تھا۔ ہندوؤں کے مذہب میں قید کی حالت میں کھانا نہیں کھاتے،
اس لیے ساہو صرف میوہ جات اور مٹھائی پر بسر کرتا تھا۔ عالمگیر کو یہ حال معلوم ہوا تو حمید اللہ کو کہنا بھیجا کہ ساہو سے کہہ دو کہ تم قید میں نہیں ہو بلکہ اپنے گھر میں ہو۔ عالمگیر کا برتاؤ آخر تک ساہو کے ساتھ مربیانہ اور فیاضانہ رہا۔ 47 جلوس، خلط اور سونے کی پونچیاں جن میں الماس جڑے ہوئے تھے اور سونے کی انگوٹھیاں جڑاؤ اور جمدھر اور اسپ معزین طلا عطا ہوا۔ 48 جلوس میں بہادر جی کی لڑکی سے نہایت دھوم دھام کے ساتھ شادی کر دی۔ سر پیچ مینا کار اور جیفہ مرصع قیمتی 10,000 روپے مرہمت ہوا۔ 1117 ہجری میں اپنے اتالیق کے ساتھ قلعہ بخشندہ کی تسخیر پر معمور ہوا۔ اسی سال بادشاہ کا انتقال ہوا۔ عالمگیر کے مرنے کے بعد ساہو نے خود مختاری کا علم بلند کیا، لیکن عالمگیر کے احسانات کا پھر بھی اتنا لحاظ تھا کہ سب سے پہلے عالمگیر کی قبر پر جا کر زیارت کی اور کھانا پکوا کر فقیروں کو کھلایا۔ یہ متعصب اور تنگ نظر عالمگیر، جس کے تعصب اور تنگ نظری پر ہزاروں بے تعصبیاں نثار کر دینی چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ عالمگیر کی دوسری بے تعصبیاں بھی، جن کو آج نہایت بلند آہنگی سے بیان کیا جاتا ہے، یہی حقیقت رکھتی ہیں۔ ہم مندروں کو ڈھانے اور مسجدوں کے بنوانے کے متعلق علامہ شبلی کا نہایت دلچسپ فقرہ نقل کرنے کے بعد باقی تفصیلات کو دوسری کتابوں کے حوالے کرتے ہیں۔ عالمگیر 25 برس تک دکن میں رہا۔ ان ممالک میں ہزاروں بت خانے تھے، لیکن کسی تاریخ میں ایک حرف بھی نہیں مل سکتا کہ اس نے کسی بت خانے کو ہاتھ بھی لگایا ہو۔ الورہ کے مشہور مندر میں سینکڑوں تصویریں اور بت ہیں۔ عالمگیر اسی نواح میں الورہ سے میل 2 میل کے فاصلے پر مدفون ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین کے یہاں مزارات جو عالمگیر سے پہلے گزرے، لیکن یہ بت اور تصویریں آج تک موجود ہیں۔ غلطی یہ ہے کہ لوگ آج کل کی عینک سے پچھلے زمانے پر نظر ڈالتے ہیں۔ آج کل برسر بازار عیسائیت کی تردید کی جائے، نظر حکومت میں کوئی جرم نہیں، لیکن اگر ڈیفنس آف انڈیا کی کسی دفعہ کے برخلاف کوئی عمل کیا جائے تو فوراً مستحق سزا ہو جائے گی۔ آج مسلمانوں کی مسجدیں اور ہندوؤں کے شوالے کوئی ملکی اثر نہیں رکھتے، لیکن اس زمانے میں یہی چیزیں بغاوتوں اور ہنگاموں کے مرکز ہو جایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے ہندو اور مسلمان جب قابو پاتے تھے، ایک دوسرے کی پرستش گاہوں کو صدمہ پہنچاتے تھے۔ تاریخ بھری پڑی ہے کہ ہندو راجاؤں نے جب کبھی قوت و اقتدار حاصل کیا ہے، مسجدیں ڈھا کر برباد کر دی ہیں، اور یہ بھی ہوا ہے کہ خود ہندوؤں نے مندر کو منہدم کیا، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ کیونکہ ان ہندوؤں کے سیاسی مقاصد مسلمانوں کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو کتب تواریخ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔